قال تبارک و تعالی فی موضع آخر السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا انعامدار، تاجدار مدینہ، آمینہ کے لال، ہم سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، ابھی قرآن مجید کی ایک آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، جس کا ترجمہ اس طرح ہے: والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ آگے رہنے والے، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قریب رہنے والے ہیں اور نعمتوں والے جنت میں رہنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی شرح میں: السابقون فی الخیرات فی الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کے اندر خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں آگے رہیں گے، ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت میں سابقون الی الجنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر جو لوگ نیک کاموں میں آگے رہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے چلے جائیں گے۔ نیکیاں جو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کی جو انسان کوشش کرتا ہے، گناہوں سے جو انسان دور رہتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، اجر و ثواب جتنا وہ کما لیتا ہے اتنا جلدی وہ جنت میں، اتنا آگے وہ چلا جائے گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہیں گے، نعمتوں والے جنت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت! یہ رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ بہت سارے نیکیاں ہم اس مہینے میں کر رہے ہیں، کہ کئی نیکیاں ہم ایسی نیکیاں، جو نیکیاں اس رمضان کے مہینے سے خاص ہیں، وہ نیکیاں بھی ہم کریں۔ کچھ ایسی نیکیاں جس کا تعلق تو رمضان سے نہیں ہے، لیکن ان نیکیوں کو بھی اس رمضان کے مہینے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ان نیکیوں کو آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر کہیں پر ایک سیل لگا ہوا ہے، یا جو فلپکارٹ، امیزون جیسے ایپس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ، سارے لوگ، پوری بلاری جہاں پر وہ لگا ہوا ہے سیل، وہاں پوری بلاری موجود آپ کو ملے گی، سارے کے سارے لوگ، عورتیں، گھر والے پورے جاتے۔ کیا وجہ سے؟ کیونکہ یہاں پر 50% سیل لگا ہوا ہے، ہاں، یہاں پر 20% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، اتنے پیسے ہم لوگوں کو بچ جا رہے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، ہر اعتبار سے ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بچ جائے، ہم پیسوں میں آگے بڑھ جائیں، لیکن اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کا پورا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں پورا 100% فری، صرف آپ کو عمل کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ روزے آپ کے پاس چل کے آئے ہیں، ان پر آپ کو صرف اور صرف عمل کرنا ہے۔ رمضان سے پہلے تو آپ کو آگے بڑھ کے عمل کرنا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں روزے آپ کے پاس چل کے آئے ہیں، قیام اللیل آپ کے پاس ہے، کئی ایسی چیزیں آپ کے پاس ہیں، صرف اور صرف ہمیں ان چیزوں پہ آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر انبیاء کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک صفت بیان کی۔ صفت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم جب زندگی کے اندر نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی میں تاخیر نہیں۔ تاخیر تو دنیاوی اعتبار میں ہم کر لیں چلے گا، لیکن نیکی کی جب بات آتی ہے، نیکی کو سب سے پہلے ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی صفت بیان کی، یہ نبوی اوصاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں، انبیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی جلدی کرتے ہیں، یسارعون، جلدی جلدی کرتے ہیں نیکیوں کے اندر۔ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب کو خوفاً وَرَہْبًا، خوف کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور جب خوف نہیں ہوتا، سکون و اطمینان کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔
تو انبیاء کی یہ صفت بیان کی گئی کہ انبیاء ہمیشہ نیک کاموں میں جلدی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد نماز پڑھانے کے فوراً بعد اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز کے بعد مصلی پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن صحابہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز پڑھانے کے فوراً بعد اٹھ کے چلے گئے، کیا ماجرا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالیہ انداز میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج ایک ایسا ماجرا پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا اور کہا، اے میرے صحابہ، میں نماز پڑھا رہا تھا، نماز میں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ کچھ سونا میرے گھر میں رکھا ہوا ہے جس کو میں غریبوں میں دینا چاہتا تھا۔ مجھے خیال آیا، اس لیے نماز کے فوراً بعد اٹھا اور میں جا کر اس سونے کو لے کے آیا ہوں تاکہ لوگوں کے درمیان اس کو بانٹ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر نماز کے بعد بیٹھتے تھے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان منٹوں کے اندر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ کہا، مجھے وہ دیر بھی پسند نہیں ہے۔ نیک کاموں میں اتنا جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے کیا کرتے تھے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا۔ بہت سارے واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن یہ واقعے کے اندر یہ واقعہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پہ بلایا، طور کے پہاڑ پہ جب بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کا مجموعہ، 70 لوگوں کو اختیار کیا اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے۔ سارے لوگوں کے ساتھ جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کی طرف، نیک کام میں آگے بڑھنے کی یہ طرف تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ سارے کے سارے لوگوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ قرآنی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تمہیں کس چیز نے اپنے قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے میں تمہیں مجبور کر دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں لیکن میں نے جو جلدی کی، انی عجلت، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو جلدی کی وہ اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ نیکیوں میں عجلت کرنے کی یہ دلیل، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی یہ دلیل ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لو، صحابہ تابعین و تبع تابعین کی زندگی کو پڑھ لو، پورے کے پورے واقعات آپ کو اس بارے میں دلالت کرتے ہوئے ملیں گے کہ انبیاء، صحابہ، تابعین و تبع تابعین نیکیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک اور چیز، جب نیکیوں کی بات آ گئی، جب ہم نیکیاں کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کئی نیکیاں کر رہے ہیں، گناہوں سے دور بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ الگ الگ قسم کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ساری کی ساری نیکیوں کو کرنے کی ہم کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بہت سارے احادیث کے اندر رمضان کے متعلق کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کیا جن کا تعلق رمضان سے، کچھ ایسے اعمال جن کا تعلق رمضان سے نہیں ہے لیکن ہم رمضان کے مہینے میں اس کو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال ذکر کیے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہاں، الگ الگ قسم کی نیکیاں ہم کریں گے۔ ایک اور نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے کہا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے کہا،
من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو انسان لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ اعمال، اس الگ الگ قسم کے اعمال کو ہمیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ہم نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں کچھ خامیاں ہم نے کر بیٹھی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ روزہ قبول نہ ہو، لیکن ہم نے ساتھ میں قیام بھی کیا ہے، ہم نے تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ نیکی قبول نہیں ہوئی تو یہ نیکی کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے گی۔ اس امید سے ہر قسم کی نیکی ہمیں رمضان کے مہینے میں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے میرے صحابہ، تم میں سے وہ کون سا انسان ہے جو آج روزے کی حالت میں ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اللہ کے رسول میں ہوں جو روزے کی حالت میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا سوال کیا، تم میں سے وہ کون ہیں جنہوں نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کے رسول میں نے آج ایک جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون ہیں جنہوں نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کے نبی میں ہوں جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کون سا ایسا انسان ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کے نبی میں ہوں، آج ایک مریض کی عیادت میں نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جس کسی انسان کے اندر یہ اعمال جمع ہو جاتے ہیں وہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اعمال، یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کو آج ہم لوگ سوچتے ہیں معمولی سی نیکیاں جس کو آج ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ حقیر نہیں سمجھنا، ہر ایک نیکی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اتنی بڑی مقام و مرتبے کے حامل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ہمیں وہ مرتبہ دلا دے جو مرتبہ ہم نے نہ سوچا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام میں، بھلائی کے کسی بھی کام میں، کسی بھی کام کو تم حقیر نہ سمجھنا۔ یہاں تک کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی سے ملاقات بھی کر رہے ہو تو اس کو مسکرا کر جو تم ملتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسکرانے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں جہاں تک ہو سکے، جہاں پر ہم نیکی کے کام میں جلدی کرتے ہیں، پہلی چیز، دوسری چیز نیکیوں کو الگ الگ نیکیاں کریں گے، ہر قسم کی نیکی کو ہم کریں گے۔ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کوئی نیکی ایسی نہ ہو جس کو میں چھوڑ دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امتیوں میں اول کیوں کہلائے؟ ہر وہ نیکی تھی جس نیکی کو وہ سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اور چیز، جب نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک دوسرے کے اندر مسابقت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ والسابقون السابقون، پہلے والے، کیا مطلب؟ ایک جب دنیا کی بات آتی ہے، اگر کوئی آپ کا دوست آپ سے آ کر کہے کہ میں تیرے سے زیادہ پیسے والا ہوں، مان لو، ٹھیک ہے، اس سے کوئی بات آپ کی اور اس کی آنے جانے کی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرا گھر تیرے گھر سے بہتر ہے، مان لو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے دین کے معاملے میں کہ میں تجھ سے زیادہ روزہ رکھتا ہوں، یہاں پر آپ کو مسابقت کرنی ہے۔ تم مجھ سے زیادہ روزے رکھتے ہو، میں تم سے زیادہ روزے رکھوں گا۔ تم مجھ سے زیادہ نماز پڑھتے ہو، میں تم سے زیادہ نماز پڑھوں گا۔ اس چیز کے اندر یہاں پر یاد رکھو، یہ جو مسابقہ ہے، یہ جو چیلنج ہے، یہ ایک دوسرے مسلمان کے درمیان ہے۔ یہاں پر ہرانا نہیں ہے، ہمیں کسی کو مات نہیں دینا ہے، کسی کو ہرانا نہیں ہے، یہاں پر ہمیں کسی سے آگے بڑھنا ہے۔ نیکی میں ہم لوگوں کو آگے بڑھ کے جانا ہے، وہ آگے بڑھ چکا ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ نے اپنی زندگی میں ایسے کر کے دکھایا، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے بھری پڑی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس معمولی نیکی، کوئی بھی نیکی کا مسئلہ آ جاتا، سب سے پہلے آگے بڑھ کر کوشش یہ کرتے تھے کہ میں اس نیکی کے اندر سب سے آگے رہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔
وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے، جن کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہو تو 4 لوگوں کے ساتھ تم پڑھنا سیکھو، ان میں سے عبداللہ بن مسعود بھی ایک ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی قرات بہت ہی بہترین قرات ہوا کرتی تھی، بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، قرآن مجید سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرآن مجید سن رہے ہیں۔ قرآن مجید سنتے ہوئے جب بہت دیر ہو جاتی ہے، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اسأل، اے عبداللہ بن مسعود جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنا چاہو پوچھو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اس بات کو عبداللہ بن مسعود نے نہیں سنا، سن کون رہے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ابو بکر بھی سن رہے ہیں، عمر بھی سن رہے ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے بیٹھے ہیں، وہ نہیں سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں تم سوال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کوئی بھی چیز مانگو۔ پہلی فضیلت عبداللہ بن مسعود کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا، کیونکہ تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھ رہے ہو۔ تم آج پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اگر عبداللہ بن مسعود سے کوئی قرآن مجید سیکھ لیتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے کوئی قرآن مجید سیکھتا ہے تو گویا وہ ایسے ہے جیسے قرآن مجھ پہ نازل ہوا اور کوئی مجھ سے سیکھ رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے۔ اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول بھی جاتے ہیں، ابو بکر بھی جاتے ہیں، عمر بھی جاتے ہیں، رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ عمر کے ذہن میں خیال آتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کے لیے 2 خوشخبریاں سنائی ہیں، میں یہ خوشخبریاں عبداللہ بن مسعود کو جا کے سناتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، اٹھتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے گھر کو جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، عبداللہ بن مسعود آتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ عمر کیا ہو گیا، اتنی رات کیوں آئے ہو، کیا ماجرا ہے، کیا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود سے عمر کہتے ہیں ذرا باہر تو نکل آؤ، ایک چیز مجھے آپ کو یہ خوشخبری سنانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود باہر آتے ہیں، باہر آنے کے بعد حضرت عمر دونوں فضیلتیں سناتے ہیں۔ سننے کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے عمر تم نے بڑی تاخیر کر دی، تم سے پہلے ابو بکر آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے وہ دونوں خوشخبریاں تم سے پہلے سنا کر چلے گئے۔ تو صحابہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں آگے رہوں، میں آگے رہوں۔ یاد رکھو یہی نہیں بلکہ آپ لوگوں نے اس واقعے کو بارہا سنا ہوگا، جو غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت عمر کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، کس میں؟ نیکیوں میں، نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی۔ غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، بڑے ہی مالدار تھے حضرت عمر فاروق اس زمانے میں، اس وقت میں بڑا پیسہ آ گیا تھا ان کے پاس۔ سوچنے لگے آج بڑا پیسہ ہے میرے پاس، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ کے رہوں گا، ان سے آگے میں نیکیوں میں آج بڑھ جاؤں گا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ میرا مقابلہ ابو بکر کیسے کرتے ہیں۔ گھر کا آدھا ساز و سامان لے کے آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ بڑی ہی خوشی اور مسرت میں اب حضرت عمر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری زندگی کا، میرے سرمایہ کا پورا نصف لے کے آیا ہوں، آدھا کا آدھا لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر بھی آتے ہیں، ابو بکر بھی اپنا سامان لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں وہ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر کے اندر جو بھی تھا سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر میں اگر کوئی چیز چھوڑ رہا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں، سارا کا سارا مال قربان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ یہ بات اس چیز کی دلیل ہے میرے مسلمان بھائیوں، نیکیوں میں صحابہ کیسے کوشش کیا کرتے تھے کہ میں سب سے آگے رہوں، میں اس سے آگے رہوں۔ دنیا میں نہیں، دنیا داری میں آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی، لیکن نیکی کی جب بات آتی ہے تو صحابہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ میں سب سے آگے رہوں، میں سب سے آگے رہوں۔ آج ہمیں بھی آج اس بات کی ضرورت ہے کہ نیکیوں کی جب بات آتی ہے، یہ رمضان کو جو مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے کے اندر یہ کوشش کریں کہ میں سب سے زیادہ روزہ رکھوں، میں سب سے پہلے نماز میں حاضر ہو جاؤں، میرا قیام سب سے اچھا ہو، میں امام کے ساتھ ساری کی ساری قیام کے اندر کھڑا رہ جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی
جب رمضان کا مہینہ آتا تھا قیام کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال کیے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ جو مستطیع ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، ایسے انسان کو رمضان کے مہینے میں عمرہ کے لیے جانے کے لیے ابھارتے تھے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا تعدل حجہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حج کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے ثواب میں کمی کرنے والے؟ یاد رکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے، جہاں تک ہو سکے مسابقت ضروری ہے۔ پہلی چیز میں نے کیا بیان کی؟ یہ چیز یہ کہ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکی کرنے میں تاخیر نہیں کرنا، نیکی کرنے میں ہم لوگ جلدی کریں گے۔ دوسری چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کی کہ الگ الگ قسم کی جتنے بھی نیکیاں ہیں ساری نیکیوں کو ہم کریں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کی کہ ان نیکیوں کو جب ہم کریں گے ہمارے اندر ایک چیلنج آنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھو ہم آگے بڑھیں گے نہ کہ کسی کا پیر پکڑ کے پیچھے کھینچیں گے، یہ دین کا اصول ہے۔ ہم آگے بڑھنے، جتنا بھی آگے بڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے ثواب دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں، نیکیوں کی جب باری آتی تھی، نیکیوں کی جب بات آتی تھی، سب سے پہلے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرض عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے گا۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو دحدہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تم خیرات کرتے ہو نا، جو دین کی خاطر تم پیسہ لٹاتے ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو بنانے کے لیے تم پیسہ دیتے ہو، غریبوں کے لیے جو خرچ کرتے ہو، یہی وہ چیز ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور قرض دے رہے ہو، اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو دحدہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا ایک باغیچہ ہے جس کے اندر میرا گھر بھی ہے۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے ان کے باغیچے میں کھجور کے 600 درخت لگے ہوئے تھے، اتنا بڑا وسیع و عریض باغیچہ جس کے اندر 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہوں۔ سوچو ماہانہ کتنا آمدنی آتی ہوگی۔ لیکن جب سنا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر عطا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اس باغ کو میں قربان کر دیتا ہوں، قرض حسنہ کی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں آج دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قربان کر دیا اپنے باغ کو انہوں نے۔ اس کے بعد باغ کے پاس آتے ہیں، باغ کے اندر ختم نہیں رکھا انہوں نے، باغ کے باہر کھڑے ہو کر پکارا اے ام دحدہ باہر آ جاؤ، اس باغ کو آج میں نے بیچ دیا ہے۔ وہ بھی صحابیہ قربان جائے ان کی اس دلیرانہ انداز پر، ان کی ایمانی واقعات ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ام دحدہ آتی ہیں، پوچھتے ہیں کیا کس کو بیچ کے آ گئے ہو؟ سارا واقعہ سناتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتا ہے قرض حسنہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا۔ اس کی تاکید، اس کی تقید، اس کو قید کے ساتھ ہم نہیں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ اس کو بڑھا کر دے گا، اللہ دے گا، وہ کیسے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ام دحدہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر، اس باغ کو چھوڑ کر واپس چلی جاتی ہیں، دونوں نکل کر باغ سے باہر چلے جاتے ہیں جس کے اندر ان کا گھر بھی تھا، ان کی ساری چیزیں بھی تھیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ کر نکل کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کی قربانیاں جب وہ سنتے تھے نیکیوں کے بارے میں، جب وہ سنتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بارے میں، ایسے وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، جب ضعیف و کمزور صحابہ نے دیکھا، بڑے بڑے پیسے والے صحابہ پیسے لٹا لٹا کر، لوگوں پہ پیسے قربان کر کے، غریبوں کو کھانا کھلا کے، مسکینوں کو کھانا کھلا کے، یتیموں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، مالدار صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم غریب ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن مالدار جو صحابہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یتیموں کو مال قربان کر کے، ان پر اپنا مال لٹا کے ہم سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ کر چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے اللہ کے نبی آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، مالدار صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، یہاں پر ہم دونوں برابر چل رہے ہیں،
لیکن ان کے پاس اللہ نے مال دیا، وہ مال کو خرچ کرتے ہیں اور ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ بتاؤ اللہ کے نبی، ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں اور ہم بھی آگے بڑھ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے برابر کر دے گا۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت۔ غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، یہ ورد کرنے لگے، تسبیح بار بار پڑھنے لگے۔ مالدار صحابہ نے دیکھا، ارے ہم مال بھی خرچ کر رہے ہیں، یہ ہمارے برابر آ گئے۔ اب انہوں نے یہ نہیں سوچا انہوں نے تسبیح پڑھ کے ہمارے برابر ہوئے، انہوں نے یہ سوچا اگر یہ تسبیح پڑھ کے ہمارے برابر ہوتے ہیں ہم بھی تسبیح پڑھ کے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ غریب جو صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے تو ہمیں بتایا تسبیح پڑھنے سے ہمارے درجات بہت بلند ہو گئے، لیکن آج دیکھو مالدار صحابہ بھی پڑھنا شروع کر دیے ہیں، وہ ہم سے آگے بڑھ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے صحابہ نے زندگی کے اندر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، ہمیشہ انہوں نے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، کسی ایک لمحے کو بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اس کا ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جب مالدار صحابہ اپنے مال کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کے سامنے قربان کر رہے تھے، ایسے وقت میں عبد الرحمن بن عوف کے پاس 8000 درہم تھے۔ انہوں نے 8000 درہم کو صرف اپنے کاروبار کے لیے 4000 درہم رکھا، 4000 درہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے صحابہ مال و دولت قربان کر رہے ہیں، آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، قربان کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے سوچا میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں اور قربان کر کے رہوں گا۔ آج رات کے اندھیرے میں ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے پاس ایک کام تھا، پانی بھرنے کا، درختوں کو پانی دینے کا کام تھا۔ رات بھر درختوں کو پانی دیتے ہیں، رات بھر کام کرنے کے بعد صبح میں 2 سا کھجور وہ بطور اجرت ان کو دیتا ہے، اور لینے کے بعد 2 سا میں سے 1 سا اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے رکھتے ہیں، اور 1 سا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کل میرے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں تھا، لیکن میں نے رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے رات بھر میں نے محنت کی، کوشش کی، اس کے بعد جا کر مجھے یہ چیز ملی ہے، یہ چیز لا کر میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، زندگی کے اندر موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عطا کیا ہے، جہاں تک ہو سکے صحابہ کی زندگیاں، انبیاء کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہم جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔